بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ ناظرین، آئیے جدید عربی زبان سیکھیں کہ 92 کلپ کے ساتھ، سبق نمبر 92 کے ساتھ آپ حضرات کی خدمت میں حاضر ہوں۔ آج صبح ہم نے ایک طویل سبق العربیۃ من الصحف والمجلات کے عنوان سے بھی اپلوڈ کیا تھا۔ العربیہ من الصحف والمجلات کے سبق کا سلسلہ ایک طویل عرصے سے موقوف تھا، آج اسے دوبارہ شروع کیا۔ اس پر بعض احباب کے تبصرے آئے۔ کسی نے لکھا تھا کہ آپ صرف ترجمہ کرنا نہ سکھائیں، یہ صرف فعل اور فاعل اور مفعول بہ کی تعیین بھی ہمیں نہ سمجھائیں، یہ چیزیں تو ہم جانتے ہیں۔ یہ بتائیں کہ اگر جملہ طویل ہو تو اس میں مفعول فی کہاں آتا ہے، مفعول معہ کہاں آتا ہے، مفعول لہ کہاں آتا ہے، مفعول بہ کہاں آتا ہے، وغیرہ وغیرہ۔ ایک ہی جملے میں یہ تمام کے تمام مفاعیل آتے ہوں، ایسا بہت کم ہوتا۔ نحویین نے اب مثالیں سمجھانے کے لیے تو بعض جملے ایسے جمع کیے ہیں کہ جس میں تمام کے تمام جمع ہو جاتے ہوں۔ باقی عربی زبان جو زندہ زبان ہے، بول چال کی زبان ہے، لکھی جاتی ہے، پڑھی جاتی ہے، سمجھی جاتی ہے، جس میں مافی ضمیر ادا کیا جاتا ہے، تبادلہ خیال کیا جاتا ہے، چیزیں بیان کی جاتی ہیں، اس میں ایسا کم ہی ہوتا ہے کہ تمام کے تمام مفاعیل ایک ہی جملے میں آتے ہوں۔ ہاں، البتہ یہ چیز اگر آپ کو سمجھنی ہے کہ مفعول معہ کون سا ہے، حال کون سا ہے، تمیز کون سی ہے، یا مفعول بہ کون سا ہے، مفعول بہ 2 یا 3 ہو تو پہلا کون سا، دوسرا کون سا، پہلا کہاں آتا ہے، دوسرا کہاں آتا ہے، یہ ہم سمجھانے کی کوشش بھی کرتے ہیں۔ لیکن اگر آپ کو باقاعدہ اور عمدہ طور سے سمجھنا ہے تو پھر آپ کو کسی ادبی کتاب کا، ادبی تحریروں کا باقاعدہ مطالعہ کرنا چاہیے، توجہ سے پڑھنی چاہیے۔ اردو زبان کا، عربی زبان کا موازنہ بھی ہو، آپ اردو زبان کی بھی باریکیوں سے واقف ہوں، اس میں بھی آپ چیزوں کو سمجھتے ہوں، پھر عربی زبان کا اس سے موازنہ کرتے ہوں۔ یا اگر آپ اردو زبان نہیں کسی اور زبان کے پڑھنے والے ہیں، اپنی مادری زبان میں اور عربی زبان میں موازنہ کریں، ذرا چیزوں کو، جملوں کی ساخت کو، مزاج کو توجہ سے سمجھیں۔ پھر کہوں گا یہی کہ ادبی کتاب اور ادبی تحریروں کا زیادہ سے زیادہ مطالعہ کریں گے تو یہ سب چیزیں سمجھنا آسان ہو جاتا ہے۔ ہاں، ہمارے یہ اسباق جو مختصر ہوتے ہیں یا طویل ہوتے ہیں، اس سلسلے میں آپ کے لیے بہترین معاون ثابت ہو سکتے ہیں، شرط یہ کہ تھوڑا مجاہدے سے آپ ان اسباق کو سنتے رہیں اور پابندی سے سنتے رہیں۔ بہرحال نئے کلپ کے ساتھ آپ حضرات کی خدمت میں حاضر ہوں۔ سنیں، شیئر بھی کریں، اور طلباء تک، عربی زبان کے شائقین تک، جن لوگوں کو فائدہ ہو سکتا ہے، آپ کو لگتا ہے کہ یہ لوگ ان اسباق سے زیادہ مستفید ہوں گے۔ میں نہیں کہتا کہ علماء اس سے مستفید ہوں گے یا عربی زبان کے جاننے والے، ہاں جو عربی زبان سیکھنا چاہتے ہیں، طلباء ہیں یا وہ پڑھے لکھے لوگ ہیں جو عربی زبان سیکھنا چاہتے ہیں، ان کو ضرور اس سے فائدہ ہوگا۔ السعودية تسهم في تهدئة التوتر بين الهند وباكستان بوساطة دبلوماسية فاعلة۔ السعودية، سعودی عرب، اس کو مختصر کر دیا السعودیہ۔ اسہم یسہم کا معنی حصہ لینا، شریک ہونا۔ تہدئہ، ہدأ یہدئ تہدئة، یہ باب تفعیل کا مصدر ہے۔ تفعیل کا مصدر ایک یہ بھی آتا ہے، تفعیل کا مصدر جس طرح ایک آتا ہے تفعیل کے وزن پر، ہدأ یہدئ تہدئة، ہدأ یہدئ تہدئة، جس طرح ایک مصدر یہ آتا ہے ہدأ یہدئ تہدئة، یا فعل یفعل تفعیلا، اسی طریقے سے ایک مصدر آتا ہے فعل یفعل تفعیلة، 2 مصدر آتے ہیں، فعل یفعل تفعیلة اور فعل یفعل تفعیلا۔ تو یہاں تہدئہ، یہ ہدأ یہدئ تہدئة مصدر آیا، جیسے جرب یجرب تجربة، ذکر یذکر تذکرة، مگر تجربے کے ساتھ ستم ظریفی، ستم یہ ہوتا ہے کہ اس کو ہم تجربہ یا تجربہ بولتے ہیں، بڑے بڑے لوگوں کو، حتیٰ کہ میں نے عربوں کو بھی تجربۃ بولتے ہوئے سنا، جو کہ غلط ہے، وزن اس کا تفعیلۃ ہے تو تجربۃ ہونا چاہیے۔ خیر، یہاں تہدئۃ ہے جس کے معنی پرسکون بنا، ہدوء سے، ہدوء کے معنی سکون، تہدئۃ کا معنی ہدوء پیدا کرنا، سکون پیدا کرنا، پرسکون بنانا۔ توتر کشیدگی اور تناؤ کو کہتے ہیں۔ وساطہ ثالثی کو کہتے ہیں، ثالثی توسط، بیچ میں واسطہ بننا، 2 فریقوں کے بیچ میں تیسرا بننا۔ ڈپلوماسی یا ڈپلومیٹک اور سفارتی۔ فاعلہ کا معنی مؤثر۔ السعودیة تسهم في تهدئة التوتر بين الهند وپاکستان بوساطة ڈپلوماسیة فاعلہ۔ سعودی عرب کی، چونکہ یہ عنوان ہے اور عنوان میں فعل مضارع جو تسہم آیا اس کا ترجمہ فعل مضارع سے نہیں کیا جاتا، عموماً مصدر سے کر دیا جاتا ہے یا ماضی سے کر دیا جاتا ہے۔ سعودی عرب کی مؤثر، فاعلہ کا معنی مؤثر،
डिप्लोमेसी या डिप्लोमेटिक या सफारती सालिसी के ज़रिए सऊदी अरब की मुआसिर डिप्लोमेटिक सालिसी के ज़रिए हिंदुस्तान और पाकिस्तान के दरमियान कशीदगी या तनाव को कम करने में या कशीदगी और तनाव को शांत करने में, ख़त्म करने में शिरकत। या सऊदी अरब ने, यूँ भी किया जा सकता, सऊदी अरब ने मुअस्सिर तरीक़े से, मुअस्सिर सफारती सालिसी के ज़रिए से हिंदुस्तान और पाकिस्तान के दरमियान कशीदगी तनाव को ख़त्म करने में या शांत बनाने में हिस्सा लिया या शिरकत की या शरीक हुआ, या सऊदी अरब की शिरकत, ये तर्जमा किया जाएगा। तो आप इसको समझें। अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। मैं नसीरुद्दीन क़ासिमी, खादिम इदारा मरकज़ुल माआरिफ, जोधपुर, राजस्थान।